नाजरीन, गजा में 7 रोज़ा आर्जी जंग बंदी के बाद इसराइली अफवाज ने एक बार फिर बर्बरियत का मुजाहरा शुरू कर दिया है। इसराइली बमबारी से 3 सहाफ़ियों समेत 184 अफराद शहीद जबकि 600 जख्मी हो गए हैं। वही काले बादल एक बार फिर गजा पर मुंडला रहे हैं। हवाओं में बारूद की बू ही बू है। खान यूनस और रिफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में 200 से ज़ायद मुकामात पर बमबारी के अलावा रिफा के रास्ते फ़लस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी गई है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गजा पर दोबारा बमबारी के साथ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मुज़ाफ़ाती इलाके और लबनानी सरहद पर भी हमला किया। इसराइल ने लबनानी सरहद को भी निशाना बनाया है, जिसमें 3 लबनानी शहरी शहीद हो गए। इसराइली हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने भी 1 घंटे में इसराइल पर 5 हमले किए हैं। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में हमास ने भी इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट हमले किए, जिसके बायस तिल अबीब में भी सायरन बज उठे। इस सब के दौरान इसराइली अफवाज ने हमले करके खुद अपने ही यरगमाली शहरियों को भी कत्ल कर दिया, जिसकी तस्दीक खुद इसराइल ने भी की। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल ने गजा को बच्चों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुकाम करार दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के साबिक डायरेक्टर केनीथ रूथ का कहना था कि बैनुल अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट को इसराइल की जानिब से की जाने वाली जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इसराइल को इतराफ़ करना चाहिए कि वो गजा में आलमी जंगी जुराइम कर रहा है, लेकिन कहाँ, कौन इन मुजालिम को देख रहा है। जिन इदारों का ये काम है वो खुद उनमें मुलविस पाए जा रहे हैं। हर सू खामोशी ही खामोशी है। अब तक सब कुछ ठीक जा रहा था। जंग बंदी के 7वें रोज हमास ने पहले फ्रांस के दोहरी शहरियत के हामिल 21 साला लड़की और 40 साला खातून को रिहा किया, जिसके बाद 2 बच्चों और 4 खवातीन समेत मजीद 6 इसराइलियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल को भी 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में 23 बच्चे और 7 खवातीन शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसराइली कैद में जाने वाले फ़लस्तीनियों पर क्या बीती है, उन्हें किस तरह टार्चर किया गया। दुनिया की किसी भी तारीख में इस कदर इंसानियत सोज वाक़यात आपने ना तो देखे होंगे और ना ही सुने होंगे। इसराइली जेलों से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद जेल हुकाम ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें इज्तमाई सज़ा का निशाना बनाया। जेल में उन्हें छड़ियों से मारा गया, उन पर थूथनी वाले कुत्ते छोड़े गए, उनके कपड़े और कंबल वापस ले लिए गए और उन्हें खाने से महरूम रखा गया। एक कैदी खातून ने आलमी मीडिया को बताया उन्हें रेप की धमकी दी गई और गार्ड्स ने 2 बार कैदियों के कमरों में आंसू गैस फेंकी। सिर्फ यही नहीं, फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीम का कहना है कि कुछ गार्ड्स ने हथकड़ी लगे कैदियों पर पेशाब तक किया है और गुज़श्ता 7 हफ्तों में 6 कैदी इसराइली तहवील में हलाक हो चुके हैं। एक कैदी ने बताया कि 10 दिन पहले इसराइली गार्ड माइक्रोफोन और स्पीकर लेकर उनके कैद खाने में आए और उन्हें इश्तिगाल दिलाने के लिए चीख कर उनका नाम लेने लगे और तालियां बजाने लगे। जब उन्होंने देखा कि हम रद्द अमल नहीं दे रहे तो उन्होंने हमें मारना शुरू किया। उन्होंने तरतीब बनाई, बूढ़े कैदियों को पीछे भेजा और नौजवानों को आगे ले आए। एक कैदी ने बताया कि उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपने सर का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस कैदी के घर वालों ने मीडिया को उनके एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाएं, जो मीडिया ने बरतानिया के 2 डॉक्टरों को दिखाई, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की दोनों हाथों में हड्डियां टूटी हुई हैं। दूसरी तरफ इसराइल के महकमा जेल ने नज़ल के बयान से इत्तफाक न करते हुए कहा कि जेल से निकलने से पहले उनका तिब्बी मुआयना हुआ था और उसमें किसी किस्म का मसला सामने नहीं आया था। दोस्तों, कैदियों की ये कहानियां इस कदर दर्दनाक हैं कि एक आम इंसान उन्हें सुन भी नहीं सकता। कौन सा जेल है जहां गार्ड्स कैदियों को लात मारते हैं, उन पर छुरियां चलाते हैं, उनके मुंह पर पाँव रखते हैं। एक कैदी के मुताबिक इसराइली गार्ड्स अपने कुत्तों के साथ अंदर आए, उन्होंने कुत्तों को हम पर हमलावर होने दिया और फिर हमें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे मैट्रेस वापस ले लिए, हमारे कपड़े, हमारे तकिए भी और हमारा खाना फर्श पर फेंक दिया। लोग बहुत खौफजदा हो गए थे। जिस कुत्ते ने मुझ पर हमला किया उसने बहुत तेज धारों वाली थूथनी पहनी हुई थी। उसकी थूथनी और पंजों ने मेरे पूरे जिस्म पर निशान छोड़ दिए। इसी तरह एक कैदी लम्हा खतर को इस हफ्ते रिहा किया गया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी वीडियो शाया की, जिसमें उन्होंने बताया कि अक्टूबर के अवाखिर में जब उन्हें हिरासत में लिया गया था तो उस वक्त एक इंटेलिजेंस के अफसर ने उन्हें रेप की धमकी दी थी। दोस्तों, हट दर्मी की इंतहा देखें कि इसराइल ने इस मौजू से मुतालिक सवालों का बराह रास्त जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि गुज़श्ता हफ्तों में 4 मुख्तलिफ तारीखों में 4 कैदी हलाक हुए और महकमा जेल को उन हलाकतों की वजह मालूम नहीं है। अजीब मंतक है कि आपके पास कैद लोग मर रहे हैं और आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये सब क्यों और कैसे हुआ।
ناظرین، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب بھی غزہ میں جنگ جاری ہے۔ اس دوران اسرائیل کو غزہ میں حماس کے 3 رہنماؤں کی تلاش ہے جنہیں وہ نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ انہی رہنماؤں کے پوسٹرز اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلنٹ کے دفتر کے دیوار پر بھی چسپاں ہیں، جبکہ ان کے نیچے جونیئر فیلڈ کمانڈرز کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد یہ پوسٹرز کئی مرتبہ پرنٹ کیے جا چکے ہیں۔ جن کمانڈرز کو اسرائیل نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا ان کے چہروں پر کراس کے نشان ہیں، لیکن اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں سر فہرست 3 افراد ہیں جنہیں وہ نشانہ بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان میں حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ ابوزیف، کمانڈ میں ان سے دوسرے نمبر پر مروان عیسیٰ اور غزہ میں حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار شامل ہیں۔ ان تینوں افراد پر مشتمل خفیہ ملٹری کونسل نے 7 اکتوبر کے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس حملے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 240 کو یرغمال بنایا گیا۔ یہ حملہ گزشتہ 75 سالہ تاریخ میں مہلک ترین قرار دیا جاتا ہے۔ حماس ذرائع کے مطابق یہ 3 لیڈر ملٹری آپریشن کی رہنمائی کر رہے ہیں اور یرغمالیوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی غرض سے ہونے والے مذاکرات کی بھی قیادت کرتے رہے ہیں۔ عسکری ماہرین کے مطابق ان 3 رہنماؤں کی ہلاکت سے اسرائیل کو اپنی فتح کا دعویٰ کرنے کا موقع ملے گا، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے، جس میں کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈرونز اور طیاروں کی مدد سے اسرائیلی فوجیوں کو شمالی اور مغربی غزہ کے کم گنجان آباد علاقوں میں کامیابی ہوئی، لیکن لڑائی کا سب سے مشکل اور تباہ کن مرحلہ ابھی باقی ہے۔ اسرائیلی فوجی ابھی تک غزہ کے اندر علاقوں میں داخل نہیں ہوئے جہاں واقع سرنگوں میں حماس کی قیادت موجود ہے، اور نہ ہی گنجان آباد جنوبی علاقوں میں گئے ہیں۔ ان سرنگوں میں سے کچھ 80 میٹر کی گہرائی پر واقع ہیں جنہیں فضائی حملوں میں تباہ کرنا مشکل ہے۔ اگر اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے سنوار کو مار دیا، ہم نے عیسیٰ اور محمد زیف کو مار دیا، تو پھر یہ ایک واضح علامتی اور معنی خیز فتح ہوگی۔ اگر اسرائیل انہیں مارنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو کیا وہ تب تک لڑائی جاری رکھے گا جب تک اس میں کامیاب نہ ہو جائے؟ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں 400 کے قریب سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن گزشتہ برسوں میں حماس کی جانب سے بنائے گئے نیٹ ورک کے مقابلے میں اسرائیل کی یہ کامیابی انتہائی معمولی ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج IDF کے مطابق غزہ آپریشن میں ان کے کم از کم 70 فوجی ہلاک، جبکہ 7 اکتوبر کے بعد سے کل 392 ہلاک ہوئے۔ صحافیوں کو دی گئی بریفنگ میں اسرائیلی فوجی افسر نے بتایا حماس کے تقریباً 5000 جنگجو مارے جا چکے ہیں، جو مجموعی تعداد کے 5ویں حصے کے برابر ہے، جبکہ 1000 جنگجوؤں پر مشتمل 6 بٹالینز کو نقصان پہنچایا ہے۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے حماس کے لیڈر اسامہ حمدان نے ان اعداد و شمار کو اسرائیلی پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل عسکری کامیابی میں اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ یعنی دوستو، اسرائیل کی حد الوسع کوشش ہے کہ وہ ان 3 رہنماؤں کو مار کر فتح ڈکلیئر کر دے اور جنگ ختم ہو جائے، لیکن ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اسرائیل پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ تو ایک سائیڈ پر ہو گیا اور اس کی مخالفت میں مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر فلسطین کے حق میں احتجاج کے دوران ایک خاتون نے خود کو آگ لگا لی، صرف اس بات پر کہ وہ غزہ میں جنگ بندی چاہتی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ خاتون نے خود کو فلسطینی جھنڈے میں لپیٹا ہوا تھا اور پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا دی۔ موقع پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ خود بھی زخمی ہو گیا۔ دوسری طرف امریکہ نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث انتہا پسند یہودی آبادکاروں پر ویزا پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو آگاہ کیا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث انتہا پسند یہودی آبادکاروں پر ویزا پابندی عائد کی جائے گی اور وہ امریکہ نہیں آ سکیں گے۔ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو بتایا تھا کہ امریکہ ان افراد کی ایک نامعلوم تعداد کے خلاف خود کارروائی کرے گا۔ دوستو، حالیہ مہینوں میں مغربی کنارے میں یہود آبادکاری کے دوران فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائی میں اضافہ دیکھا گیا۔ صدر جو بائیڈن نے 18 نومبر کو واشنگٹن پوسٹ میں شائع اپنے مضمون میں مجرموں کے خلاف کارروائی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، میں نے اسرائیلی حکام پر زور دے کر کہا تھا مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کو روکا جائے۔ ان تمام واقعات اور پالیسیوں کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دھیرے دھیرے اسرائیل کے خلاف محاذ گرم کر رہا ہے۔ ناظرین، آج کی دوسری اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ را نے نیو یارک میں ایک سکھ تحریک کے حامی کارکن اور امریکی شہری کے قتل کی سازش کے سلسلے میں
امریکہ میں فرد جرم عائد کیے جانے کے پیش نظر 1968 کے بعد پہلی بار شمالی امریکہ میں اپنے اسٹیشنز پر کام بند کر دیا ہے۔ دی پرنٹ کی رپورٹ کے مطابق ہیٹن کے وفاقی پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ 52 سالہ نکل گپتا نے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ذمہ دار بھارتی سرکاری افسر کے ساتھ کام کیا اور شمالی بھارت میں ایک آزاد سکھ ریاست کے حامی اور نیو یارک کے شہری گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش کی۔ را عالمی سطح پر خاص طور پر اس وقت سے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جب ستمبر میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یہ الزام لگایا کہ جون میں وینکوور کے نواحی علاقے میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی حکومت کے ایجنٹ ملوث تھے۔ بھارت نے ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ کینیڈا شواہد پیش کرے۔ کینیڈا نے را کے اسٹیشن چیف کو برطرف کر دیا تھا اور اٹاوا کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ ثبوت شیئر کر دیے ہیں مگر وہ اسے عوام کے سامنے نہیں لائیں گے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے بھی عالمی سطح پر جاسوسی، غیر ملکیوں کے قتل سمیت بھارت کی خفیہ کارروائیوں میں حیران کن اضافے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ دی پرنٹ کی رپورٹ نے انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے بعد کے واقعات کی تفصیل بتاتے ہوئے انکشاف کیا کہ موسم گرما کے آغاز میں را کے 2 اعلیٰ افسران کو مغربی شہروں میں اپنا عہدہ چھوڑ کر نکلنے کی ہدایت کی تھی۔ دوسری طرف بھارت میں کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور کے 15 اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد طلباء کو اسکولوں سے نکال لیا گیا، جبکہ عملے، طلباء اور والدین میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے اسکولوں کی کلیئرنس کے لیے تلاشی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ بھارتی جو خود کو ٹیکنالوجی کا بادشاہ سمجھتا ہے وہ اپنے اسکولوں کو ہی محفوظ نہیں کر سکتا اور دعوے ایسے کرتا ہے جیسے وہ حقیقت میں بادشاہ ہو۔